کراچی دنیا کے گنجان آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ کراچی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کراچی کی آبادگاری کا آغاز 1729 میں اس وقت ہوا جب سمندر کے کنارے مچھیروں کے خاندان آباد ہونا شروع ہوئے۔ یہ علاقہ کئی دہائیوں تک ایک گاؤں کی شکل میں تھا جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ انگریزوں کے آنے کے بعد کراچی کی شکل تبدیل ہونے لگی اور کراچی ایک جدید شہر میں ڈھلنے لگا، جس کی وجہ یہاں کی قدرتی بندرگاہ اور اس سے ہونے والی تجارت تھی۔ کراچی شہر جو ایک پورٹ سٹی ہے، اس میں ساری پورٹ سٹی کی جو اچھی باتیں ہیں وہ شامل ہیں، جس میں یہ کہ اس میں بہت مختلف طرح کے لوگ آ کے بسے، کہاں کہاں سے لوگ نہیں آ کے بسے، اتنے سارے ایتھنک گروپس یہاں پہ تھے اور سب مل کے رہتے تھے۔ جب یہاں روزگار کے ذرائع بڑھے، مختلف علاقوں سے لوگ اس شہر کا رخ کرنے لگے، جن میں مزدور بھی تھے اور کاروباری افراد بھی۔ جوں جوں شہر میں کاروباری سرگرمیاں بڑھیں، اسی حساب سے انگریز حکومت نے یہاں نہ صرف ریلوے کا نظام بنایا بلکہ تعلیمی اور بلدیاتی ادارے، سڑکیں، اسپتال، تفریحی مقامات اور دیگر چیزیں بھی بنوائیں، جس سے شہر کی ترقی کو پہیے لگ گئے۔ جب انگریز یہاں پہ آیا، یہاں پہنچا تو اس کو کافی دقت ہوئی یہاں پہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور چونکہ وہ ایک فوج لے کے آیا تھا تو اس کی اس کی ریکوائرمنٹس تھیں، اور وہ یہ کہ سڑکیں ایسی ہوں کہ سیدھی ہوں جس پہ فوج چل سکے، ایسی جگہ ہوں جہاں پر اس کے فالوورز جو تھے، جو ہندوستانی جو کہ سپلائرز تھے اور جو ٹروپس تھے، ان کو جا کے بسانا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے نیپیر صاحب نے اس کو ایک طرح سے ٹیک اپ کیا اور اس کو ایک بڑا شہر بنایا۔ انگریز دور میں بنائی گئی بہت سی چیزیں اب بھی کراچی میں اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ اسی دور میں تعمیر کردہ ہزاروں عمارتیں بھی اس دور کے ماہر تعمیرات اور معماروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 50-70 سال کا جو پیریڈ دیکھا جاتا ہے، جس میں بہت اچھی اچھی بلڈنگ بنی اور اسی قسم کی بلڈنگ ہے۔ اس زمانے میں بنانے کا جو طریقہ کار ہوتا تھا، پتھر استعمال ہوتا تھا، اور ڈیزائنز جو ہیں وہ انگریز کیونکہ اپنے آرکیٹیکٹس لاتے تھے، تو جیسا آرکیٹیکچر انگلینڈ میں ہوتا تھا اس کا انہوں نے ایک انڈین ورژن انڈو گوتھک کے نام سے یا ایسی چیزیں ڈیولپ کر کے یہاں کے ماحول اور یہاں کے کلائمیٹ کے کچھ فیچرز اس میں انہوں نے انکارپوریٹ کر دیے۔ تو بلڈنگ بنتی پتھر کی تھیں، لیکن اس میں برآمدے ہوتے تھے، آرچز ہوتی تھی، ڈومز ہوتی تھیں، ٹاورز ہوتے تھے، گھڑی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ ایک شان ہوتی تھی ان عمارتوں کی۔ یہ عمارتیں 100 سال سے زائد گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر عمارتیں استعمال میں ہیں۔ کچھ مشہور عمارتوں کو ثقافتی ورثے کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ عمارتیں کراچی کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حکومت کے لحاظ سے تھے، بلدیہ کے لوگ ہوتے تھے، اور پھر مختلف ادارے تھے جو تعلیمی ادارے تھے یا صحت کے ادارے تھے، اسپتال، اسکول۔ اسٹریخن، جیمز اسٹریخن جو کہ میونسپیلٹی انجینئر تھا، اس نے بنایا تھا، اور وہ 1890 کا نقشہ تھا، اور اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ کراچی شہر جو ہے وہ کوارٹرز میں بٹا ہوا تھا۔ مختلف علاقوں میں مختلف وضع کی عمارتیں تھیں، جیسا کہ رہائشی علاقوں میں رہائشی اور کاروباری علاقوں میں دفاتر وغیرہ۔ یہاں کے لوگ تھے، مثلا جو پارسی کمیونٹی تھی، لوکل کرسچنز تھے اور مسلمان بھی تھے، تو انہوں نے اپنے پیسے سے پبلک کے ویلفیئر کے لیے بھی چیزیں بنائیں جو عام استعمال کے لیے ہیں۔ خالق دینا ہال، ہندو جم خانہ، ایڈل جی ڈنشا ڈسپنسری سمیت دیگر بہت سی عمارتیں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں۔ اس سلسلے میں پارسی برادری جو کہ مالی طور پر زیادہ مستحکم تھی، سب سے آگے رہی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔